بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم الشان بڑی عظیم کتاب ہے۔ قرآن عظیم الشان سے بڑی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سارے آسمانی صحیفوں کا خلاصہ 3 کتابوں میں ہے، تورات، زبور، انجیل، اور تینوں کتابوں کا نچوڑ، تینوں کتابوں کی کریم، تینوں کتابوں کا مکھن، تینوں کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک کے ہے۔ پورے قرآن کریم کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ کے اندر ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با کے اندر ہے، اور با کا نچوڑ با کے نقطے کے اندر ہے، اور نقطے سے مراد اللہ ہے، اللہ ایک ہے، تو با کے نیچے نقطہ بھی ایک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ذکر نہ کرے، درود نہ پڑھے، دعائیں نہ مانگے، فرض پڑھے اور قرآن ہی پڑھتا جائے، قرآن ہی پڑھتا جائے، قرآن ہی پڑھتا جائے، سوائے قرآن کریم کے اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، ہر وقت قرآن، قرآن پاک سے اس کا عشق ہو، اس کا لگاؤ ہو، بے حد قرآن پاک کا نشہ ہو اس کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سب مانگنے والوں سے اس کو زیادہ دوں گا، سب وظیفہ کرنے والے اور ذکر کرنے والوں سے زیادہ اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کو دوں گا۔ قرآن عظیم وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اس سے تعفن، گہن، ہاں جی، بدبو آتی ہے سگریٹ پینے والے سے۔ اور قرآن کریم جو پڑھتا ہے اس کے لبوں پر، اس کے ہونٹوں پر فرشتے پٹی دیتے ہیں، فرشتے چومی دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے فرشتے آگر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، تھوڑے تبرک ہے۔ یہ عام ہونٹ نہیں ہے، ان ہونٹوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ وہ زبان کتنی برکت والی، وہ ہاتھ کتنے برکت والے، وہ آنکھیں کتنے برکت والی جو قرآن کریم کو دیکھیں، وہ زبان کتنی برکت والی جو قرآن کریم کو پڑھے، وہ کان کتنے برکت والے جو قرآن کریم کو سنیں، اور وہ لب کتنے برکت والے کہ قرآن کریم کی وجہ سے ان لبوں کو حرکت ہو۔ قرآن پاک بہت بڑی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ٹیبل ہے تپائی ہے، ڈیسک ہے جس پر ہم کتابیں رکھتے ہیں، اگر اسی ٹیبل پر 2-4 مرتبہ قرآن پاک رکھ لیا جائے پھر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بندہ اس کو پھلانگ کر آگے نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر قرآن پاک رکھا گیا ہے۔ وہ ڈیسک، وہ ٹیبل جس پر قرآن کریم کو رکھ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ، ہاں جی، اس پر قرآن پاک نہ رکھا جائے، استعمال ہی نہیں کیا، ابھی نیا ٹیبل آیا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی بندہ پاؤں نہیں رکھے گا۔ اگر معصوم بچہ اوپر سے چھلانگ لگا کر پھلانگ کر آگے چلے جائے تو لوگ اس کو بھی روکتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کا ٹیبل ہے، قرآن کریم کا ڈیسک ہے، اس کے اوپر سے پھلانگتے نہیں ہے، حالانکہ اس پر قرآن پاک رکھا ہی نہیں ہے۔ لوگ واش روم میں پردہ لگاتے ہیں، غسل خانے میں پردے لگاتے ہیں، کھڑکیوں میں پردے لگاتے ہیں، لیکن ان پردوں کو اتارتے ہوئے کبھی کبھی اس پر پاؤں بھی آ جاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن وہ کپڑا جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو گیا، اس کپڑے کو سی کر اس کا قرآن کریم کا کور بنا لیا، قرآن کریم کی جھولی قرآن کریم کا غلاف بنا لیا، اور وہ درزی کی دکان پر پڑا ہوا ہے، اگر وہیں سے وہ ٹیبل سے نیچے گر گیا تو درزی فوراً اٹھا کر اس کو چومی دے گا، اس کو بوسہ دے گا اور کہے گا کہ اس کی نسبت اب قرآن پاک سے
ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو قرآن کریم میں استعمال ہی نہیں کیا، قرآن پاک نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں، نبی علیہ السلام کا دور سچا دور تھا، سچا دور تھا، پاک دور تھا، اچھا وقت تھا، کیونکہ اچھے لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اچھا کون ہے؟ بولو، نبی علیہ السلام سے پیارا کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے عظیم الشان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایک نوجوان بچے کی شادی تھی، غریب، پسماندہ، پھٹے پرانے کپڑے، جوتیوں، پاؤں پہ جوتی نہیں ہیں، اس کی شادی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری شادی تو ہے، تم اپنی بیوی کو کیا دو گے حق مار؟ اس نے کہی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا گھر میں کچھ ہو؟ کہتے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا بچی سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں قرآن پاک کتنا یاد ہے؟ اس لڑکی نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں یاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں قرآن کریم کتنے یاد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چند صورتیں یاد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی بیوی کو، اس لڑکی کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، یہی تیرا حق مار ہے۔ کیا؟ یہ تیرا حق مار ہے، یہ صورتیں یاد کرا دینا حق مار ہے۔ میرے بھائی یہ زندگی ہمیں اللہ نے قرآن عظیم الشان کے لیے دی ہے، اس کو سینے سے لگائیے، اس سے دوستی لگائیے، اس سے پڑھیے۔ نہیں آتا، اگر قرآن پاک نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے۔ اب تو جدید دور ہے، اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو موبائل کا دور ہے۔ ہاں جی، آپ موبائل سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، خواتین پڑھ سکتے ہیں موبائل سے، بوڑھے پڑھ سکتے ہیں، جوان پڑھ سکتے ہیں۔ میرا نمبر لے لیں، میں پیپر لگاتا ہوں، میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے پڑھاؤں گا قرآن کریم۔ کیا مشکل ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، تم اس کو ٹھیک استعمال کرو، گروپ بنا لو، روزانہ 3 آتے 4 آتے 5 آتے، روزانہ تجوید سے، تلفظ کے ساتھ، صحیح قرات سے، الحمد للہ رب العالمین، اس کو 10 دفعہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ خواتین پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، مرد پڑھیں، جوان پڑھیں، بچے پڑھیں۔ موبائل کسی قاری صاحب کا، حافظ صاحب کا موبائل نمبر لے لیں، ٹائم فکس کر لیں، پردے کے پردہ ہے، ماحول کا ماحول ہے، تلاوت کی تلاوت ہے، کتنا سستا ہے۔ پھر بھی اگر ہم قرآن کریم سے دور ہوں، ہماری بچے دور ہوں، ہمارے گھر والے دور ہوں، تو سوائے تف کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ سوائے افسوس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ سوائے شرمندگی ندامت کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اکرموا حملۃ القرآن، جو قرآن کریم کے حافظ یا قاری ہے اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو۔ فمن اکرم فقد اکرمنی، جس سے حافظ قرآن، عالم قرآن کا اکرام کیا، اس نے اپنے نبی کا اکرام کیا، اس نے اپنے، کیونکہ یہ نبی کے وارث ہے، نبی کے مصلی پر بیٹھتا ہے، یہ نبی کے ممبر پر بیٹھتا ہے۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس سے اللہ کے نبی کے اکرام کی عزت کی، اس نے اللہ کے اکرام کیا، اور جس نے اللہ کے اکرام کیا فقد دخل اللہ الجنہ، اللہ پاک نے اس کو جنت پر واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا۔ آج لوگ عزت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں گلوکاروں کی، فنکاروں کی، موسیقاروں کی، کنجر میراثی قسم کے لوگوں کی، لیکن ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ نہیں، قرآن کے اکرام کرو، قرآن والوں کے اکرام کرو، یہ دنیا کے اندر بھی کام آئیں گے، موت کے بعد بھی کام آئیں گے۔ میں آج گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بچے رو رہے تھے، اس محلے کے ایک بندہ تھا، فوت ہو گیا، نونے کا ابو سلیم صاحب، جمعے کو آ کر بچوں کو کبھی 100 کبھی 50 کبھی 500 پیسے دینا۔ تو ایک دن اس کی بیوی نے نیم کے میں نے سلیم صاحب سے یہ کہا کہ اپنے بچوں کے بجائے کر صاحب کے بچوں کو دو، کیونکہ ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم مر گئے تو کر صاحب کے بچے موت کے بعد دعا تو کریں گے ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے دعا تو کریں گے نا۔
ہمارے بچے پتہ نہیں مسجد میں جائیں نہ جائیں، جمعہ جاتے ہیں، عید جاتے ہیں، کر سکے بچے 5 وقت مسجد میں، یہ قرآن کی عزت ہے۔ تو میں بھائی قرآن والوں سے تعلق، قرآن والوں سے محبت، یہ محبت جو ہے یہ بہت دور تک نہیں جائے۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ کتنوں کو؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور جو بندہ قرآن پاک کا ترجمہ جانتا ہو، قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہو، احادیث کو جانتا ہو، عالم دین ہو، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہو، لوگوں کو واعظ کرتا ہو، لوگوں کو نصیحت کرتا ہو، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہو، لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہو، جنت کا راستہ بتاتا ہو، جہنم سے بچاتا ہو، اللہ کے قریب کرتا ہو، شیطان سے دور کرتا ہو، اس کی باتیں سن کر لوگوں میں دل نرم ہو جاتے ہوں، ایسا بندہ قیامت کے دن 100 آدمیوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ کتنوں کو؟ اب 100 رشتہ دار تھوڑی ہیں، اس میں سے چند رشتہ دار ہیں، باقی وہ لوگ جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے ادب سے پیش آنے والے ہیں۔ اب حوض کوثر آپ نے نام سنے، حوض کوثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہ کوثر کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے قیامت کے دن ہر نبی کو اللہ پاک ایک کوثر عطا کریں گے، اور نبی علیہ السلام کا حوض کوثر سب سے بڑا ہوگا، سب سے اونچا ہوگا، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ اس پر گلاس اور کپ ہوں گے۔ بعض لوگ آئیں گے ان کو فرشتے ڈال کر دیں گے حوض کوثر کا پانی، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ سفید، ہاں جی، اور شراب سے زیادہ لذیذ۔ جو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا ساتھ ہے حوض کوثر سے پانی پیے گا، اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بعض لوگوں کو فرشتے پلائیں گے، بعض لوگوں کو انبیاء پلائیں گے، بعض لوگوں کو صحابہ پلائیں گے، بعض لوگ خود جا کر مگے کپ گلاس سے نکال کر پئیں گے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں پرے آ جاؤ، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، سارے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب لوگ سمجھیں کہ شاید نبی علیہ السلام گلاس کے ذریعے پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا جگ کے ذریعے پلائیں گے، لیکن نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے چلو پانی بھریں گے اور ان لوگوں کو کہیں گے تم میرے ہاتھوں سے پانی پیو۔ ایک تو 2 مزے، ایک نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسا، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومی، کتنے بابرکت ہاتھ ہیں، کتنے مقدس ہاتھ ہیں۔ اور دوسرا حوض کوثر کا پانی، لوگ رش کریں گے، حسد کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا؟ گلاس سے نہیں، جگ سے نہیں، کپ سے نہیں، بلکہ کس سے؟ اپنے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، یہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے ان کے دلوں میں قرآن پاک کے 30 پارے موجود تھے۔ قرآن پاک کے انہوں نے دنیا میں تھوڑی تنخواہ لے کر، روکے سوکے کھا کر، ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہن کر، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر کاروبار کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دین کو سینے سے لگایا، آج ہم ان کو سینے سے لگائیں گے۔ اسے میرے بھائی ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے۔ ہمارا ایک نسخہ ہو قرآن کریم کا، ہم روزانہ 5 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، بس صبح دوپہر شام ہمارا وظیفہ قرآن ہی قرآن ہو، قرآن کے علاوہ کوئی کام ہو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک چاند نظر آیا تو مسجدیں بھر گئی، اور دوسرے چاند نظر آیا مسجدیں خالی ہو گئی، افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس مسجد میں روزانہ فجر کے بعد ایک رکوع پڑھا جاتا ہے۔ اس مسجد میں کسی قرآن کریم پر آپ کو مٹی نظر نہیں آئے، روزانہ نمازی 15-20 قرآن کریم کو ضرور ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں کہ خدا کے قرآن سے یاری لگائیں، خدا کے قرآن سے دوستی لگائیں۔
اس کو دیکھ کر پڑھیں، اس کو زبانی پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو ٹائم دیں۔ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ خاوند، نہ بھائی، نہ ملازم، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کو فدار کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔